السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پہ جو ہے میں ویڈیو پبلش کرنے لگی ہوں، تو ایڈٹ کر رہی تھی، تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو بہت زیادہ پین ہو رہی تھی اور بہت زیادہ مشکلات ہیں مجھے اس ٹائم، جو کہ ناقابل برداشت ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کام کر رہی ہوں، اور اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ میرا جو آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ ایک بنانے کی کوشش کر رہی ہوں میں، اس میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور آپ کی سپورٹ کی مجھے فی الحال بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آج جو میں آپ لوگوں کے بات بتانے لگی ہوں وہ بہت ہی سیڈ ہے، میرے لیے تو بہت زیادہ سیڈ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے۔ تو یہاں پہ جی میں آ گئی ہوں سامنے، تو یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا پہلے، اور میری جو رپورٹس تھیں وہ آ گئی ہیں۔ تو کل میں گئی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے سختی سے ہر چیز کے لیے منع کر دیا ہے، مجھے کام نہیں کرنا اور جھکنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بیٹھ کے یہاں پہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میری گردن پہ یہ جو نیک کالر ہے، یہ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ آپ نے نہیں اتارنا، کیونکہ میری یہ جو پٹھے کھینچے گئے تھے میرے، جب سے میرا آپریٹ ہوا ہے تب سے یہ مجھے ایشو آ رہا تھا پین کا، تو مجھے اتنی زیادہ پین تھی کہ بہت زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ دوائیاں کھاتی رہی اور کبھی پین کلر کھا لی، کبھی انجیکشن لگوائی، تو بس اسی طریقے سے کرتی رہی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے آرام نہیں آ رہا ان چیزوں سے، تو پھر میں نے ڈاکٹر کو، ہمارے فیملی ہی ڈاکٹر ہیں، تو میری فیملی ڈاکٹرز نہیں، میرے ہسبینڈ لوگوں کی فیملی ڈاکٹرز ہیں، تو وہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میں بھی ان کے پاس جانا شروع ہوئی ہوں۔ تو یہ لگا کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو کیونکہ ایک تو گردن اکڑ جاتی ہے اس طرح سے، اور ایسا لگتا ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہے، آپ کو کوئی دبا رہا ہے آپ کا گلا نا، تو اس طریقے سے، حالانکہ یہ سائز کا ہی لیا میں نے۔ تو ان کے پاس گئی، تو پھر ان کے پاس پہلے بھی جاتی رہی ہوں، مجھے دوائی دیتے رہے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ مجھے نہیں فرق پڑ رہا، بجائے کہ فرق پڑنے پہ پڑے دوائیاں کھانے، مجھے اور زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ایکس رے کروائیں۔ میں نے پھر یہ اپنے پٹھوں کے اور یہ گردن کے ایکس رے کروائے جہاں پہ مجھے پین تھا، تو وہاں پہ جب کروا کے میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، انہوں نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ آپ یقین مانیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس ہی رو پڑی، کیونکہ انسان کو تکلیف تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا سا زیادہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو سنبھالنا اور اس کو دیکھنا، سب کچھ، میری دنیا تو اسی پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب میں یہ سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا تو میری بیٹی کو کون دیکھے گا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، سوری۔ اچھا، تو دراصل میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں کنٹرول کر پائی، جو میرا یہ دماغ ہوتا ہے نا، ہمارے سب کا ہی ہوتا ہے، میرا اکیلی کا تو نہیں ہے، دماغ کے وہ جو پیچھے گردن میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ حرام مغز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سویلنگ ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور یہ نیک کی جو گردن ہے نا وہ اندر کو دب چکی ہے، وہ اس لیے جب میرا آپریٹ ہوا تھا تو تب میں نے ریسٹ نہیں کیا،
اور پہلے ہی دن سے اٹھ کے بیٹھ گئی، خود کو سنبھالا، بیٹی کو سنبھالا، تو بس اسی طریقے سے خود کا خیال نہیں کر پائی، میں نہیں رکھ پائی، ان کا خیال کرتی رہی، تو آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ پہننا بہت ہی تکلیف دہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں کل سے روئے جا رہی ہوں کہ بس یہ میرے پہ یہ کیوں آیا۔ تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا تو آپ خیال رکھتے ہیں، تو آپ خود کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ منع کر دیا ہے، جھکنا نہیں ہے، کام نہیں کرنا، جھک کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو لیکن خیر انشاءاللہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ ٹائم سے دوائی لیں گے، کہ 15 دن کا کورس ہے دوائی کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کھائیں، اور 1 ہفتے بعد ایک گولی دیا انہوں نے دماغ کے لیے، وہ تو انشاءاللہ کہہ رہے آرام آ جائے گا، لیکن وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ریسٹ کرتی ہیں یا اپنی کیئر کرتی ہیں، پراپر طریقے سے دوائی لے رہی ہے یا نہیں لے رہی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شفا عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان ماؤں کے لیے جن کے سر پہ کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بس یہی میں کہوں گی، اور یہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ دیکھیں میں نے اپنی کیئر نہیں کی، خود کو ٹائم نہیں دیا، اور یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ جب میرا آپریٹ ہوا تھا تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کس طریقے سے میرا سیزیرین ہوا، کیوں ہوا، اور اتنی سیریس کنڈیشن تھی میری، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ لیکن یہ جو تکلیف ہے، یہ پٹھوں کی، یہ پٹھے کھینچے گئے ہیں میرے، جس کی وجہ سے یہ نیک کی جو ہڈی ہے اندر یہ دب گئی ہے، یہ اسی وجہ سے کالر پہنایا گیا تاکہ یہ سیدھا ہی رہے، جھکے نہ، زیادہ پرابلم اور نہ کھڑی ہو۔ تو انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اب زیادہ ہی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو پلیز میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے تندرستی دے، اپنی بیٹی کے سر پہ سلامت رکھے، اور بس ماں ہونا اس لیے تھوڑا سا ہو جاتی ہوں، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی میں نہیں روک پائی خود کو، لیکن سوری اس کے لیے کہ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے آپ لوگوں کو اپنی فیملی بنا لیا ہے تو آپ لوگ میرے درد خوشیوں میں شریک ہو گئی ہیں، تو میں بھی اپنی ہر بات، ہر خوشی کی بات بھی شیئر کرتی ہوں، ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہوں، تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو باقی اللہ حافظ۔